بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی ناظرین، تو میری آج کی ویڈیو فتح مکہ کے واقعے کے بارے میں ہے کہ فتح مکہ کب ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیسے ہوا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو اسلامک ویڈیو آپ تک جلدی سے اور سب سے پہلے پہنچ جائے۔ چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آسمان و زمین میں ایک ایسی فتح دیکھی گئی جس کو قرآن پاک نے فتح مبین کے نام سے پکارا، جو اس دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے مکہ مکرمہ کے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے، کیونکہ دین اسلام پر عمل کرنا ان کو مشکل لگ رہا تھا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اسلام پر عمل کر کے وہ اپنی سرداری کو کھو بیٹھیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ دیں گے تو قیامت تک ان کو صحابی رسول کے لقب سے جانا جائے گا، لیکن یہ سب ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کے مقدر میں یہ تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک بھی کہا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، انہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے۔ کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ پھر جب ان کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ پھر وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بے تاب تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ صحابہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر کفار مکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے اور ان تمام مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا اور وہاں ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ یہ معاہدہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی بہتری سمجھ کر قبول کرنا پڑا۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ میں جو ایک معاہدہ طے پایا، اس کی شرائط یہ تھی۔ پہلی شرائط اس کی یہ تھی کہ مسلمان 10 سال تک کفار مکہ یا مسلمان کوئی بھی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور دوسری شرائط اس کی یہ تھی کہ عرب کے دوسرے قبائل جن سے چاہتے ہیں اتحاد کر سکتے ہیں۔ عرب کے دو قبائل بنو قزظہ اور بنو بکر دونوں دشمن تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنو قزظہ نے مسلمانوں اور بنو بکر نے کفار مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے کوئی حملے کا امکان نہ تھا، اس لیے بنو بکر کے گروہ بنو نفاسہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور کفار مکہ نے یہ صلح توڑ دیا، یعنی یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قاصد کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ ہماری یہ 3 شرائط ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لو۔ پہلی شرائط یہ تھی کہ بنو قزظہ کے قاتلوں کا خون بہا دو، دوسری شرائط یہ تھی یا تو بنو نفاسہ کی حمایت بند کر دو، اور تیسری شرائط یہ تھی کہ یا تو اعلان کر دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ قرطہ بن عمر نے کفار مکہ کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں تیسری شرائط منظور ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت بھرا اعلان کیا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص مسجد حرم میں داخل ہوگا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کرے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف میں سے بتوں کو نکال کر پھینک دیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ آج کا یہ وہ دن تھا فتح مکہ کا، جب خانہ کعبہ کو مکمل آزاد کروا لیا گیا اور بتوں سے پاک کروا لیا گیا اور مکمل اس پر کنٹرول مسلمانوں کا ہو گیا، اور جو آج تک قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 رمضان المبارک کے دن فتح مکہ ہماری سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ بتاؤ آج تمہارے سب کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یا یہ بتاؤ کہ آج تم سب کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا آپ کرم کرنے والے بھائی اور بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج ہم قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ وہ بہت رحم دل اور شفقت کرنے والے انسان تھے، اسی لیے ان کو رحمت للعالمین اس دنیا کے لیے بنا کر بھیجا گیا، تاکہ یہ اللہ کے رسول ہم سب کو اسلام کی بہتری دکھا سکیں۔ پھر وہاں پر کھڑے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح 20 رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا بغیر کسی جنگ کے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خانہ کعبہ میں کھڑے تمام لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔